میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے پروگرام میں، اور اس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین۔ جی، میرا پیارا دین ہمارے پروگرام کا نام ہے، اور اس پیارے سے پروگرام سے ہم بہت ساری پیاری پیاری معلومات سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کڈس مدری چینل کے تمام ہی پروگرام سے ہم بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، میرا پیارا دین پروگرام میں ہوتے ہیں بہت سارے سیگمنٹس۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آئیے آپ کو درود پاک کی فضیلت سناتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے، اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہم نے سوال بھی اپنا شامل کرنا ہے، اور درود پاک کی فضیلت بھی ابھی ہم نے آپ کو سنائی۔ ہمارے ساتھ عثمان بھائی موجود ہیں، عثمان بھائی سے بھی ہم نے ایک کلام بھی سننا ہے اپنے سیگمنٹ کلام میں، لیکن پہلے آپ کو سوال دے دیتے ہیں اور پھر اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ آج کا سوال کڈس مدری چینل کے ناظرین کے لیے ہے، اور وہ سوال ہے، قرآن پاک میں کس جانور کی آواز کو سب سے بری آواز کہا گیا ہے؟ جی، سوال میں نے دے دیا ہے کہ قرآن پاک میں کس جانور کی آواز کو سب سے بری آواز کہا گیا ہے؟ جی ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آئیے حدیث پاک کے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں ہم حدیث پاک کو یاد کریں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں، ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث۔ جی، آواز کم آ رہی ہے۔ ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے ایک پیاری حدیث۔ صرف یہاں سے ہی آواز آ رہی ہے۔ ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے ایک پیاری حدیث۔ ایک پیاری حدیث ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے۔ اسی طرح آپ لوگوں نے ہمارے پروگرام میں شامل رہنا ہے اور حدیث پاک کو بھی یاد کرنا ہے۔ پیارے بچوں، حدیث پاک آپ کو اسکرین پر بھی دکھائیں گے۔ آج کی حدیث پاک ہے، قول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علیہ صلی اللہ علیکم۔ حدیث پاک ہے، صلو علیہ صلی اللہ علیکم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آپ اسکرین پر ہماری حدیث پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ صلو علیہ صلی اللہ علیکم، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ جو کڈس مدری چینل کے ناظرین ہیں، وہ اس حدیث پاک کی پکچر بھی لے لیں تاکہ آپ کے لیے لکھنے میں آسانی رہے۔ حدیث پاک کو دوبارہ ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں میں۔ صلو علیہ صلی اللہ علیکم، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ جی، عربی میں حدیث پاک کو یاد کریں گے پہلے۔ صلو علیہ، صلو علیہ، جی صلو علیہ صلو علیہ، صلی اللہ علیکم، صلی اللہ علیکم، صلو علیہ صلی اللہ علیکم، صلو علیہ، صلی اللہ علیکم، صلو علیہ صلو علیہ، صلی اللہ علیکم۔ صلی اللہ علیکم۔ جی مزمل بھائی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علیہ صلی اللہ علیکم۔ ماشاء اللہ۔ مدثر بھائی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علیہ صلی اللہ علیکم۔ ماشاء اللہ۔ صلو علیہ صلی اللہ علیکم۔ جب ترجمہ میں آپ کو یاد کرا دوں پھر آپ ترجمے کو بھی سنائیں گے۔ جی جنید بھائی۔ صلو علیہ، ماشاء اللہ۔ آگے صلی اللہ، صلی اللہ، آواز کہاں گئی آپ کی؟ صلو علیہ، صلو علیہ صلو علیہ، صلی اللہ صلی اللہ علیکم۔ علیکم۔ ماشاء اللہ۔ مومن بھائی۔ صلو علیہ
सल्लल्लाहु अलैकुम। माशा अल्लाह माशा माशा अल्लाह। जुनैद भाई और साथ में मोमिन भाई। मोमिन भाई, माशा अल्लाह, क्या बात है। जुनैद भाई क्या बात है, नाराज़ हैं आप हमसे? नहीं है, कल भी इतनी हल्की आवाज़ इस्तेमाल कर रहे थे, आज भी तो आवाज़ थोड़ा सेव करके रखते हैं, थोड़ी थोड़ी यूज़ करते हैं, ऐसा है? तो ज़ोर से बोले ना। आप वो हमें बता रहे कि जनाब आप इतना हल्के बोल रहे हैं, माइक के बावजूद मसला हो रहा है, तो कैसे बोलना है? ज़ोर से, ठीक है? दोबारा से सुनाएं और ज़ोरदार आवाज़ में, जैसे जब घर में भूख लगती होगी तो खाना मांगते हैं ना, कैसे खाना दे, ऐसे कैसे? फिर ज़ोर से निकलती है ना आवाज़, वरना तो फिर मिलेगा ही नहीं, पता चल रहा फिर वो। तो आप ऐसे सुनाएं ज़ोरदार आवाज़ में। सल्लु अलैया। आगे। अभी तो आवाज़ ही कम है, इस स्पीड में और इस आवाज़ में खाना मांगेंगे तो फिर दोपहर का मांगेंगे, रात तक मिलेगा मेरा ख्याल है। पहले थोड़ा सा मुस्कुरा तो दिए। अल्लाह सिन्नक। भाई मदद करें ना, पढ़वाएं आपने। जी। सल्लु अलैया सल्लु अलैया सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैकुम। अलैकुम। फिर आवाज़ नीचे चली। असल में ये होता है जब याद नहीं होता ना, तो यूँ भी आवाज़ नीचे चली जाती है, ऐसा है कि वो अब छुपा लेते हैं, थोड़े से सुनाते हैं, बकिया छुपा लेते हैं। तो ऐसे नहीं करना, आप ज़ोर से पढ़ें, इंशाअल्लाह याद हो जाएगा। यहाँ कोई सज़ा थोड़ी मिलेगी, याद नहीं है, डंडा वंडा रखा ही नहीं निहाल भाई ने। चले निहाल भाई, मोमिन भाई से सुन लिया, मोमिन भाई ने तो माशाअल्लाह अच्छे अंदाज से सुना दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब तर्जुमे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए जी, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो। पढ़े मेरे साथ जी। मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। जी माशाअल्लाह। सुन जमील रहे भाई जी से आप। सुनते हैं। फिर आपके जो शागिर्द हैं उनका टेस्ट हम ले लेंगे आखिर में। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलैया सल्लल्लाहु अलैकुम। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो तो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। नहीं, गलती हो गई। मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। मुद्दस्सिर भाई। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलैया सल्लल्लाहु अलैकुम। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। माशाअल्लाह। मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। जी जुनैद भाई। आवाज़ का भी बता दिएगा कितनी निकालनी है। सल्लु अलैया सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैकुम। अलैकुम। अब तर्जुमा तेज आवाज में। मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। जी तो निहाल भाई क्या रिपोर्ट है? मुजम्मिल भाई और मुदस्सिर भाई ने सुनाया है। अच्छा, मुजम्मिल भाई और मुद्दस्सिर भाई। तो मोमिन भाई ये ने भी भाई सुनाई माशाअल्लाह। मोमिन भाई ने भी तो अच्छा माशाअल्लाह कोशिश की है। फर्स्ट टाइम आए? पहले भी आए हैं? पहले भी आए हुए हैं, इसलिए थोड़े थोड़े कॉन्फिडेंस में, थोड़े थोड़े घबरा रहे हैं। जुनैद भाई पता नहीं क्यों घबरा रहे हैं, किससे डर लगता है? जी चले भाई, तो फिर क्या करें, दोबारा सुन ले या एक दो दफ़ा आप दोबारा पढ़ाते, फिर उसके बाद देख लेते किसे याद हुआ किसे नहीं। भाई एक दो दफ़ा हमारे निहाल भाई पढ़ा रहे हैं, उसके बाद फिर ज़हीन बच्चा कोई ना कोई बन जाएगा। सल्लु अलैया सल्लल्लाहु अलैकुम। सल्लु अलैया सल्लल्लाहु अलैकुम। मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। जी इधर से सुनेंगे जुनैद भाई और मोमिन भाई। कौन सुना रहा है भाई अच्छे से? मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह तुम पर रहमत भेजेगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझ पे दुरूद पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। जुनैद भाई कोशिश करेंगे? करें। सल्लु अलैया सल्लल्लाहु अलैकुम। बस थोड़ा सा शुरू का याद कर लिया उन्होंने, आगे का फिर हमें आना पड़ता है बीच में। अब अच्छा तर्जमा। मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाह
پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سنا دیا انہوں نے، ترجمہ تو سنا دیا، آواز اگرچہ اسی ٹیون پہ رکھی انہوں نے، لیکن ماشاء اللہ ترجمہ سنا دیا ہے۔ اور اب ایسا کرتے پکچرز کی طرف چلتے، پھر سوچتے کیا ذہین بچہ ہے، کس کو کیا کرنا ہے۔ کیا بتا رہے تھے مزمل بھائی؟ نہیں، مدثر بھائی ہاتھ اٹھا رہے تھے سنانے کے لیے، تو آپ تو پہلے ہی سنا چکے ہیں، خوش ہونا چاہ رہے، تعریف سننی تھی۔ چلے جی تصویریں دیکھتے ہیں۔ ماشاء اللہ، میرا پیارا دین، ایک پیاری حدیث، قول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اجتنبوا التکبر، تکبر سے بچو، اور اجتنبو میں واو کے بعد ایک الف آئے گا، اجتنبوا التکبر، تکبر سے بچو۔ راشدہ عطاریہ ہیں بورے والا سے، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ، ایک پیاری حدیث، قول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، السلام قبل الکلام، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلام بات چیت سے پہلے ہے۔ سمیرہ عطاریہ ہیں گھوٹکی سے، اور قول رسول اللہ لکھا ہے آپ نے، رسول اللہ ہوگا، لام کے اوپر زبر ہوگا، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، یہ نہال بھائی یہاں جو ہماری پیاری پیاری ننھی منی بچیاں ہیں، تو ماشاءاللہ اللہ پاک انہیں شاد و آباد رکھے، خوش رکھے۔ اب یہ لکھ کے جب بھیجتی ہیں تو ایک ترغیب ہے ہماری امیر سنت کی طرف سے بھی کہ اگر وہ بنت احمد، بنت خالد، اس طرح نام یعنی اپنے ابو کے نام کے ساتھ پہلے لگائیں گے ہم بنتے، تو جو بھی ابو کا نام ہے وہ لکھ دیں، تو اس ہاں ہمشیرہ کر یعنی اپنے بھائی کا نام لکھ کر ہمشیرہ فلاں، جو بھی آپ کے بھائی کا نام ہے، اس طرح نام لکھ کر بھیجے تو اور اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ۔ نیکسٹ، ماشاء اللہ، حدیث مبارک، قول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار۔ اس کا ترجمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ، اور بہترین دعا استغفار ہے۔ ماشاء اللہ، بنت کریم بخش ہے وہاڑی سے، دیکھیں یہ بنت کریم بخش، اب کریم بخش کون ہوں گے؟ ان کے ابو جان کا نام ہے، تو ان کے نام کے ساتھ پہلے لکھا بنت اور پھر اپنا نام لکھ کر بھیج دیا، اور سائیڈوں میں بھی کچھ لکھا ہے بھائی، میرا پیارا دین مدنی چینل، اور جزاک اللہ میرے مرشد، جزاک اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور نیچے کیا بنایا ہے؟ کپ بھی ہے یہ فرسٹ ٹرافی، اچھا ٹرافی، ہاں، اور ساتھ میں پینسل، اور دوسری طرف کیا ہے؟ بکس رکھی ہوئی ہیں۔ تو کیا اچھا یہ انہوں نے پہلے ہی فیصلہ شاید کر لیا کہ پکچر آف دا ڈے آج ہماری ہے، تو اپنے لیے جو ہے وہ ٹرافی پہلے سے بھیج دی۔ چلے بھائی، اب لگتا تو یہی ہے، اب لیکن آگے کیا ہے مجھے نہیں پتا بھائی، اور کوئی وہ کہتے ہیں نا ایک سے بڑھ کر ایک ہوتے ہیں، کوئی اور آ گیا تو کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن ابھی تک کی ٹرافی تو آپ کی ہوئی ہے، ماشاء اللہ۔ جی نیکسٹ، ماشاء اللہ، الطہور شطر الایمان، اس کا ترجمہ ہے طہارت اور پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، حدیث پاک آپ نے بہت اچھے انداز میں لکھی ہے۔ محمد طلحہ ملک ہے ماشاء اللہ وہاڑی سے، اور ماشاء اللہ اچھے انداز میں آپ نے لکھا ہے۔ سنتیں بھی لکھی ہیں، مسواک، مسکراہٹ، عمامہ شریف اور سرما، ماشاء اللہ۔ شکریہ عطار کا بھی لکھا گیا، محمد طلحہ ملک وہاڑی سے، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ، ماشاء اللہ، ایک پیاری حدیث، ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ رافیہ لیاقت ہے لاہور سے، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ، فرمان آخر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ اور ایک اور حدیث پاک لکھی ہے، لا تباغضوا، آپس میں بغض اور عداوت نہ رکھو، ماشاء اللہ۔ اور بھی حدیث پاک لکھی ہیں، احب اللہ، اللہ پاک سے محبت کرو، احفظ لسانک، اس کا ترجمہ ہے اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ صادق آباد سے پکچر ہے، نام ہے ان کا ناہید بنت اختر عطاریہ، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ، ماشاء اللہ، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، ماشاء اللہ۔ فاطمہ خان ہے، ماشاء اللہ۔ یہ تو بہت ہی کوئی یونیک انداز سے لکھا ہے بھائی، کیسے لکھا ہے یہ؟ پینسل سے، پینسل سے؟ ایسی کون سی پینسل آ رہی ہے بھائی؟ یہ اچھے انداز میں کر کے لکھا ہے۔ اچھا، آپ لکھ لیتے نہال بھائی؟ نہیں، ایسے تو نہیں لکھا۔ ایسے نہیں لکھتے، چلیں جی۔ نیکسٹ، ماشاء اللہ، میرا پیارا دین، قول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، لا تغضب، اس کا ترجمہ ہے غصہ نہ کرو، برے والا سے پکچر ہے راشدہ عطاریہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ سب کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور کیا کہیں گے؟ ماشاء اللہ کہتے ہیں تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ کوئی اچھی چیز دیکھ کر نظر سے جلدی، ذہین بچہ کون بن رہا ہے؟
ادھر ہی ہاتھ اٹھ رہے ہیں. چلے بھائی وہ جنید بھائی کا ہاتھ اٹھ گیا. جنید بھائی بتائیں گے. جی بتائیں جو آ رہا ہے نا بول دیں, کوئی بات نہیں, لبیک کرنا نہیں. بتا رہے ہیں بھائی, ان کو پریشر میں کیوں لے رہے ہو. جی جنید بھائی ماشاء اللہ, جب کوئی اچھی چیز کو دیکھ کر کہتے ہیں تو اس سے کیا ملتی ہے برکت؟ کچھ لگتی نہیں ہے کوئی چیز. کیا چیز نظر نہیں لگتی. ایک منٹ جی زور سے. نظر نہیں لگتی. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ہمارے جنید بھائی کو بھی نظر نہ لگے, بڑی محنت سے بولنا شروع ہوئے ہیں. ماشاء اللہ, کیا بات ہے. تو نظر بد سے وہ چیز محفوظ رہتی ہے. تو اتنی پیاری پیاری بچوں نے اتنی پیاری پیاری انداز سے احادیث کو لکھ کر بھیجا ہے, تو ہم ماشاء اللہ بھی کہتے ہیں نظر بد سے محفوظ رہیں. اور اب نہال بھائی اب پکچر آف دا ڈے کا بھی فیصلہ کریں گے. جی پکچر آف دا ڈے. ماشاء سبحان اللہ, اللہ, ماشاء اللہ. اور وہ ٹرافی جو آئی تھی, چلے بھائی جی فاطمہ خان ہیں یہ اسلام آباد سے, انہوں نے بڑا یونیک انداز سے لکھ کر بھیجا ہے, شاید اس لیے پکچر آف دا ڈے. اچھا ایک اور بھی ہے بھیا, دو ہیں. جی نیکسٹ. ٹرافی والی بھی نا, ٹرافی والی بھی ہے بھائی. جی اچھا جی وہ بھی چلیں بھائی. ٹرافی والے بھی مایوس نہ ہو, آپ کی ٹرافی کام آئی. سبحان اللہ, اللہ. اللہ پاک آپ کی محنتوں کو قبول کرے, آپ کی محبتوں کو قبول کرے, آپ کے اخلاص کو قبول فرمائے, اور اخلاص میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہم نے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کو یاد بھی کرنا ہے, اور اس کو اچھے لکھ کر بھی بھیجنا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہاں پر ذہین بچے بھی بیٹھے ہوئے انتظار میں. چلے بھائی کچھ اور سوالات کر لیتے ہیں. ویسے لائن میں تو جنید بھائی تھوڑا سا ماشاءاللہ ترجمہ تو انہوں نے سنایا تھا, لیکن عربی میں تھوڑا ایک لفظ یاد کر لیا تھا انہوں نے, اور یاد ابھی نہیں ہو سکا. تو تین ہمارے ساتھ موجود ہیں, مومن بھائی بھی ہیں, مدثر بھائی اور مزمل بھائی. چلے بھائی درود پاک کی فضیلت سنائیں, لبیک باری باری سنانی ہے. لبیک. واہ بھائی واہ, لبیک سب. چلے شروع ہو جائیں, مائک دے دیں بھائی. جی تم جا آج جو درود پاک کی فضیلت سنی ہوئی ہے نا, مجھ پہ درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا. تو ہمیں رحمتیں چاہیے تو درود پاک پڑھنے. درود پاک کی اور بھی بہت ساری فضائل ہیں, تو آج کچھ فضائل سنتے ہیں. چلے بھائی آپ بڑے بھائی سنائیں, پھر آپ سنائیں, بالکل سنائیں. جی تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو, تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. سبحان اللہ. جی مدثر بھائی. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے, اللہ پاک اس پہ 10 رحمتیں فرماتا ہے, اور 10 گناہ مٹاتا ہے. 10 گناہ 10 گناہ ملاتا ہے, اور 10 درجات فرماتا ہے. بلند فرماتا ہے. سبحان اللہ. کیا جی مومن بھائی. مجھ پر درود پاک پڑھو, اللہ تم پر 70 دروازے کھول دے گا. 70 دروازے کھول دے گا. کے دروازے کھول دیے جاتے اچھا جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس پہ 70 رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ماشاء اللہ. دوبارہ جی ابھی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے, سب نے سنا دی ہے. چلے جی مدثر بھائی. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم مجھ پر صبح اور شام 3 مرتبہ درود پاک پڑھا کرو. اچھا پھر دیکھ لیں یہ کچھ مکسنگ کے ساتھ تو نہیں سنا رہے. چلیں بھائی بڑے بھائی کی طرف آ جاتے. جی جس نے مجھ پر دن اور رات میں شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا, اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. سبحان اللہ. جی مومن بھائی. اور درود پاک کی فضیلت جنید بھائی کو بھی آتی ہے تو ان کو بھی اجازت ہے. جی جلدی سے کاؤنٹنگ شروع ہو رہی ہے. پھر 5. ارے آ گئے چھوٹے بھائی, آ گئے بھائی, وہ ہاتھ ماننے کو تیار نہیں ہے. جی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم جہاں بھی ہو مجھ پر. یہ تو ہو گئی ہے. 5
4 3 2 1 0 اور آج کا فیصلہ ہو چکا ہے. آج کے ذہین بچے ہیں ہمارے زمل بھائی. سب نے کہہ دینا ہے ہمارے ماشاء اللہ. بہت بہت آپ کو مبارک ہو. اور اب چلیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. یہ سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے کلام. اور کلام سیگمنٹ میں کلام سنانے کے لیے موجود ہے ہمارے ساتھ عثمان بھائی. جی عثمان بھائی کیا سنا رہے ہیں آج؟ مجھے در پہ پھر بلانا. مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے. زبردست. چلے جی آپ سنائیں، انشاءاللہ ہم جھوم جھوم کے سنتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. میں عشق بھی پلانا، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. تیری جب کہ دید ہوگی جب میری عید ہوگی. تیری جب کہ دید ہوگی جب میری عید ہوگی. تیری جب کہ دید ہوگی جب میری عید ہوگی. میرے خواب میں تو آنا، میرے خواب میں تو آنا مدنی مدینے والے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے. یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے. اے طبیب جلد آنا، اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں. تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں. ہو سلام عاجزانہ، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں. میری آنے والی نسلیں تیری عشق میں مچلیں. میری آنے والی نسلیں تیری عشق ہی میں مچلیں. میری آنے والی نسلیں تیری عشق ہی میں مچلیں. انہیں نیک تو بنانا، انہیں نیک تو بنانا مدنی مدینے والے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. تیرا غم گھچا گیا تھا اس میں لگے گرفتار. تیرا غم گھچا گیا تھا اس میں لگے گرفتار. تیرا غم گھچا گیا تھا اس میں لگے گرفتار. غم مال سے بچانا، غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم
ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. اللہ پاک آپ کو اور برکت عطا فرمائے. عثمان بھائی بہت ہی خوبصورت کلام سنایا. مجھے در پہ پھر بلانا, مدنی مدینے والے, اے عشق بھی پلانا. مدنی مدینے والے. ہاں, اور یہ کلام کس کا ہے؟ کس کا ہے بھائی؟ مائک دے دینا تھا بھائی ہمارے. جی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتاری. جی, ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت کا یہ کلام ہے. مجھے در پہ پھر بلانا, مدنی مدینے والے, میں عشق بھی پلانا. مدنی مدینے والے. یعنی آقا اپنا عشق عطا فرمائے, اپنا عشق عطا فرمائے. میں عشق بھی پلانا. مدنی مدینے والے. اس میں کیا شعر عثمان بھائی؟ تیری جب کے دید ہوگی, وہ بھی میری عید ہوگی. ہاں, تیری جب کے دید ہوگی, جب ہی میری عید ہوگی میرے خواب میں تمہارا. مدنی مدینے والے. یعنی آقا جب آپ کی دید ہو جائے گی, یعنی آپ کا دیدار ہو جائے گا, جب میں آپ کو دیکھ لوں گا تو میری کیا ہو جائے گی؟ عید ہو جائے گی. تو اس لیے آقا آپ ہمارے خواب میں آ جائیں, ہماری عید ہو جائے. ماشاءاللہ. اور نہال بھائی کہاں لے جا رہے ہیں؟ اب کالز کی طرف بڑھتے ہیں. لے جائیں جی. جی کالز. جی کال شامل کریں گے. ابو بکر اتاری راولپنڈی سے میرے پیارے پیارے وقار بھائی اور جی. میرے پیارے پیارے ریال بھائی, آپ کے سوال کا جواب ہے گدھے کی آواز. کیا بات ہے جی. نیکسٹ. میرا نام امید ہوا ہے, میں شاپور جا کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام میرا پیارا دن بہت اور بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آپ کے سوال کا جواب ہے گھوڑے کی آواز. تو ایک بار ہمارا کس کی آواز؟ گدھے کی آواز کو یہ جواب درست ہے. اچھا, انہوں نے گھوڑے کی آواز. گھوڑے کی گاتا نا. ہاں میں وہی کہوں نا, گھوڑا گدھا تھوڑا سا ساؤنڈ میں بھی کہ صحیح ہے. اچھا جی, چلے جی, تھوڑی سی غلطی ہو گئی بھائی آپ سے. گھوڑے کی آواز نہیں بلکہ گدھے کی آواز. گھوڑے کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ آتی کسی کو؟ نہیں آتی. گھوڑے کی آواز ہی نہیں پتہ ہو گیا نہیں. گھوڑے کی عثمان بھائی کو بھی نہیں پتا. گھوڑے کی آواز ہی نہیں سنی بھائی. آپ نے کہاں سے سن لی ام دعا ہیں؟ چلیں جی, اگلی دفعہ بتائیے گا گھوڑے کی آواز ہوتی کیسی ہے. نہال بھائی کو پتا ہوگا. نہیں پتا؟ پتا. چلیں جی, اگر نہیں پتا ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کال. نام شاہ زمان اتاری ہے, میں شاپور جامعہ سے عرض کر رہا ہوں. میرے پیارے پیارے وقار بھائی اور میرے پیارے پیارے ریال بھائی, آپ کے سوال کا جواب ہے کہ گدھے کی آواز کو. جی نیکسٹ کال. میرا نام ابو عطیہ, میں شارجہ سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے گدھے کی آواز. اور میں آپ کو حدیث پاک سناؤں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ کرو. جی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو. اللہ پاک اس بیماری کی بیجا عادت سے ہمیں محفوظ فرمائے. جی نیکسٹ. میرا نام محمد احمد اتاری ہے, میں فیصل آباد سے بول رہا ہوں. آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے گدھا. کڈز بننی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیر. ہمارا سوال کیا تھا جی؟ قرآن پاک میں سب سے اور انہوں نے خالی جواب دے دیا گدھا. تو پورا جواب دینا چاہیے نا, وہ عجیب سا لگے گا. ٹھیک ہے جی, اور چلے جی نیکسٹ کال کی طرف چلتے. میرا نام ارشد عالیہ ہے, میں ریم شاہ خان سے عرض کر رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے گدھے کی آواز کا. مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. اسرار جنتی جنتی. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی نیکسٹ. پیارے پیارے وقار بھائی اور میرے پیارے پیارے نیال بھائی, میں ہوں نون محمد بھائی. میں آپ کو ایک نعت سناؤں گا. میٹھا مدینہ دور ہے, جانا بھی سر دور ہے. طیبہ بڑی دور, آقا بڑی دور. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. جزاک اللہ خیرہ.
آمین آمین. میٹھا مدینہ دور ہے جانا بھی ضرور ہے. انشاءاللہ ایک دن ہم سب میٹھے مدینے جائیں گے. جی نیکسٹ. نام روزینہ تاریہ ہے. جوہانسبرگ افریقہ سے عرض کر رہی ہوں. پیارے باپو جان آج میں آپ کو دعائے شکر سناؤں گی. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. کیسے بننی چاہیے ہمارا مدنی چینل کڈز مدنی چینل. انشاءاللہ آپ نے دعا سنائی. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. اور نہال بھائی کا سیگمنٹ کون سا بھائی آج؟ نہال بھائی دین کی پیاری باتیں. دین کی پیاری باتیں. چلے بھائی آپ کی دین کی پیاری باتیں شامل کر دیں. جی دین کی پیاری جی. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی پیارے بچوں دین کی پیاری باتیں. دین کی پیاری باتیں ہمارا سیگمنٹ ہے. اور پیارے بچوں دین کی پیاری پیاری باتوں میں سے ایک پیاری بات یہ ہے کہ ہمیں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے. کسی کا دل جسے ہم دل آزاری بھی کہتے ہیں. کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے اور کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے. پیارے بچوں ہم بہت سے طریقوں سے دوسروں کا دل دکھا دیتے ہیں. جیسے کسی کو مارا، کسی کو گالی دی، یا کسی سے کوئی ایسی بات کہہ دی جو اس کو بری لگی. اگر ہم کسی کو ایسی بات کہیں گے اس کو بری لگی تو اس کے کیا ہوا؟ دل دکھا، اس کی دل آزاری ہوئی. تو یہ اچھا کام نہیں ہے. پیارے بچوں اس حوالے سے یہ حدیث پاک یاد رکھیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ پاک کو تکلیف دی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور پیارے بچوں جس نے اللہ پاک کو تکلیف دی تو وہ بالآخر اللہ پاک اسے سزا دے گا، اللہ پاک اسے عذاب دے گا. تو ہمیں کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی. اچھا کام ہے برا کام ہے؟ برا. جی برا کام ہے کسی کا دل دکھانا، کسی کو مارنا، کسی کو گالی دینا، کسی سے کوئی ایسی بات کرنا جس سے اس کا دل دکھے، اس کی دل آزاری ہو یا پھر اسے وہ بات بری لگے. تو یہ سب کام اچھے نہیں ہوتے. ہمیں اچھے کام کرنے ہیں اور ان کاموں سے ہمیں بچنا ہے، دور رہنا ہے. ہاں بھائی دل آزاری لبیک. کیا بتا رہے ہیں؟ بتائیں بھائی. جی ہمیں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے اور کسی کی دل آزاری اچھا نہیں کرنی چاہیے. جی کیا کہہ رہے ہیں بھائی چھوٹے بھائی صاحب؟ اور کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے. اچھا اور جنید بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں؟ مائک پہ کہہ رہے ہیں اور زور سے. کسی بندے کو گالی دے ہاں اس کو. مومن بھائی آپ یہ بتائیں کیسے کیسے دل کیسے دکھاتے ہیں؟ یہ بتائیں مومن بھائی کیسے دل دکھاتے ہیں؟ دل آزاری یہ تو اپنی بات ہے نا. کیا کرتے ہیں؟ جی یہ دیکھیں دونوں تیار ہیں بھائی. جی اور غلط بات بولتے ہیں جس سے اس کا دل دکھتا ہے. اچھا جی کسی کو گالی دیتے ہیں اچھا یہ تو ہو گئے نا. اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. وہ بیچارہ بیٹھ رہا ہے کرسی کھینچ لی ہے، وہ دل بھی ٹوٹا، اس کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی غریب کی. ایسے ہوا؟ ایسے بھی کرتے نا. تو نہ ہڈی توڑنی ہے نہ دل توڑنا ہے، کچھ بھی نہیں توڑنا. ٹھیک ہے جی چلے جی. تو اب ایسا کرتے ہیں ہم نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف بھی چلتے ہیں. اسلامک ہسٹری. ہو سکتا ہے بہت سارے بچے ویٹ بھی کرتے ہو، کیا پتہ کرتے ہو کہ ہم نے سننی ہے اسلامک ہسٹری تو ان کا دل نہ دکھے. چلے جی نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی اسلامک ہسٹری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سن رہے تھے جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں. اور آپ کی پیاری پیاری باتیں سن رہے تھے کہ آپ کو علم بھی قرآن پاک کا سب سے زیادہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. اسی لیے جب ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کوئی بھی صحابہ اکرام کو مسئلہ ہوتا تھا، کوئی بھی بات پوچھنی ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، کوئی بھی شرعی بات پوچھنی ہے، کوئی اور بھی پرابلم ہے، تو وہ کس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے؟ ابو بکر صدیق. جب ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، ابھی آپ کا وصال مبارک نہیں ہوا تو ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے نا. اور جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، وصال ظاہری آپ نے فرما لیا، تو اس کے بعد اگر صحابہ اکرام کو کوئی مسئلہ ہوا کرتا تھا تو وہ پوچھنے کے لیے آیا کرتے تھے حضرت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث مبارکہ سنا کر اس مسئلے کو حل فرما دیا کرتے تھے. آپ اس کا جواب
دے دیا کرتے تھے، یہ آپ کا انداز تھا۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک دور میں بھی، جی یہ بھی آپ کی خاصیت ہے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی موجود ہیں، آپ کا بھی وصال بھی نہیں ہوا، اور اس دور میں بھی جو فتویٰ دیا کرتے تھے نا، کیا دیتے تھے؟ ہاں، جو فتویٰ دیا کرتے تھے ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں کون فتوے دیتا تھا؟ بھئی سارے مسئلے بیان کرنے کے لیے تو خود پیارے آقا علیہ السلام موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو فتوے دیا کرتے تھے، ظاہر ان کا بڑا مقام ہوگا نا کہ لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں اور وہ فتویٰ دے رہے، جواب دے رہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کے زمانے میں کون فتوے دیا کرتا تھا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں صرف 2 پرسنالٹیز کو جانتا ہوں جو پیارے نبی علیہ السلام کے دور میں بھی فتویٰ دیا کرتی تھیں۔ وہ ایک شخصیت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور دوسری ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اچھا اب یہ کون بتائے گا فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے بہت سارے بچوں نے بات تو سن لی ہو لیکن فتویٰ نہ پتہ ہو۔ فتویٰ کیا مطلب نہیں پتا؟ ہاں تو سن رہے تھے بڑے آرام سے۔ بھئی یہ ہوتا ہے نا، کوئی مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ کرنا جائز ہے یا ناجائز، تو مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں، مجھے پوچھتے ہیں یہ کرنا درست ہے یا نہیں، پھر مفتی صاحب لکھ کر دے دیتے ہیں کہ یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، تو یہ ہوتا ہے فتویٰ۔ تو یہ دونوں حضور علیہ السلام کے دور میں بھی مفتی تھے۔ کیا بات ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، انہی باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام میرا پیارا دین کا وقت اپنے اختتام تک پہنچا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں۔ ہمارا یوٹیوب پر چینل ہے کڈس مدری چینل کے نام سے، آپ وہاں پر جا کے ہمارے تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں، ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدری چینل۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ بچوں کا مدنی چینل